ذکر احمد کے سوا دل کا سکون ناممکن، نام دنیا میں کسی اور کا لوں ناممکن، نام دنیا میں کسی اور کا لوں ناممکن، جن کی آواز سرے عرش اولا گونجی ہے، جن کی سرے عرش اولا گونجی ہے، وہ پکاریں مجھے اور میں نہ سنوں ناممکن، وہ پکاریں مجھے اور میں نہ سنوں گھر سے جب جاؤں سوئے دشت مدینہ جاؤں، گھر سے جب جاؤں سوئے دشت مدینہ جاؤں، اور لے جائے کہیں جوش جنوں ناممکن، اور لے جائے جوش جنوں ناممکن، ذکر احمد کے سوا دل کا سکون ناممکن۔ اس شعر کو سمجھے گا ذرا، کون سمجھے گا مدینے کی تمنا کی زبان، کون سمجھے گا مدینے کی تمنا کی زبان، حال دل اپنا کسی اور سے کہوں ناممکن، حال دل اپنا کسی اور سے کہوں ناممکن، دل تڑپتا ہے ترستی ہے یہ آنکھیں، دل تڑپتا ہے ترستی ہے یہ آنکھیں، دل تڑپتا ترستی ہے یہ آنکھیں، سب نے پڑھنا ہے، دور آقا سے رہوں اور کہوں ناممکن، دور آقا سے رہوں اور جیوں ناممکن، سے رہوں اور جیوں ناممکن، ذکر احمد کے سوا دل کا سکون ناممکن۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نام میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج بات ان کی کرنی ہے جن کو حضور نے مانگ کے لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ان لوگوں کی عزت و عظمت کی بات آتی ہے تو ہر غیرت مند بندہ جذبات میں کیوں آتا ہے؟ آپ میں سے اکثر نوجوان نہیں واقف ہوں گے، لیکن جو بڑے بڑے اولیاء ہیں نا، ان کو نسبت تھی اس درگاہ سے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء، ان کو نسبت تھی۔ تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کی عظمت کیا ہے، سمجھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا، تو طواف کے دوران نا آپ رک کے تو آپ بیت اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی ایک مرتبہ شہید کرے پھر مسلمان بنائے، پھر دوسری مرتبہ تجھے کوئی شہید کرے پھر مسلمان بنائے، پھر شہید کرے، پھر 70 مرتبہ ایسے ہو۔ کتنی مرتبہ؟ کس کو شہید کیا جائے؟ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو۔ تو کہنے لگے تجھے 70 مرتبہ شہید کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا حضور کے صحابی کے متعلق ہلکی بات کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تو کہا جاتا ہے نا 1450 سال پہلے ایسا ہوا، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ فیصلے کب کے ہو چکے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر کا کب کا ساتھ ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ہاں، یہ 1400-1500 والی سال والی کہانی نہیں، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو جب بنایا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا، کہتے ہیں بالکل ساکن، کوئی حرکت نہیں۔ کہتے ہیں 18,000 سال اللہ تعالیٰ نے کلام ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں 18,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کون ہے؟ پتہ تو تھا لیکن پوچھنا تھا تعارف۔ اور سنو، یہ نہیں کہا آنا جبریل، نہ، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ۔ کہتے ہیں مختصر سا کلام تھا، پھر 18,000 سال بعد کلام کیا۔ فرمایا اب یہ بتا میں کون ہوں؟ یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو قدرت والا ہے، مجھے تو نے بنایا ہے، ہر شے کو تو نے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 18,000 سال پہلا، پھر 18,000 سال بعد، کہتے ہیں پھر 18,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور پھر میں نے تھوڑی ہمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، دیکھیں نا کہ کتنے ہزار سال بن گئے، 54، 18 پھر 18، یعنی کہ 54,000 سال، 54,000 سال۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ میرے سے پہلے بھی کوئی ہے؟ تو فرمایا نظر اٹھا، اب سننا ذرا توجہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب نظر کو اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ سامنے نور ہے اور اس نور کے ارد گرد 4 نور ہیں۔ سامنے ایک نور ہے، اس نور کے ارد گرد 4 نور ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ جو نور سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا اگر اس کو نہ بنانا ہوتا تو تیرے نور کو بھی نہیں بنانا تھا۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ جو 4 ارد گرد ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے،
ایک کو عمر کہا جاتا ہے، ایک کو عثمان کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ حیدر کرار کہا جاتا ہے. تو ان کا تو وب کا ساتھ ہے اس وقت کا جس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سمجھے؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ان لوگوں کی جب بات آتی ہے نا تو اس لیے آپ دیکھو، میں کہتا ہوں ہر چیز کو نا پاکستان میں سمجھانا بڑا سوکھا کام ہے. جن کو اپنے دیکھو نا ایم پی اے کی ٹکٹ مل گئی، ایم این اے کی مل گئی، کس طرح لڑے پھرو ہیں، دیکھا آپ نے سارا کو تماشا دیکھا. اور یار اگر آپ کو تھوڑی بہت اپنے لیڈر کی اتنی کو پہچان ہو جائے تو تم شیل کھانے کے لیے تیار، ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو اللہ کے بندو جن کو یاروں کی پہچان ہو گئی ہے نا، جن کو یاروں کی پہچان ہو گئی ہے نا کہ مقام کیا، مرتبہ کیا ہے، اور پھر یار بھی وہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہو ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھو پہلے حضور کا ذکر کیا والذین معہ، فرمایا یہاں سے مراد صدیق اکبر ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہے. فرمایا رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے. تراہم رکعا سجدا، فرمایا اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے. کوئی اللہ کے بندو یہ ترتیب تو قرآن کے اندر بھی ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولو بولو سارے، صدیق اکبر کا. یہ اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سارے بولو ذرا اونچی بولو. حضرت ابوبکر صدیق. خلیفہ دوم کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے؟ ہاں وہ کوئی پوچھے یہ کدھر سے ثابت، انہوں کو یار ہمیں حضرت علی نے بتایا ہے. ہمیں یہ میں جو باتیں آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں یہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے بڑی نہیں ہوں گی. سب سے پہلا عقیدہ یہ جتنے آئے ہو نا یہ چیزیں پکاؤ. ہے نہیں کہ کسی نے قوالی جس نہ چھڑیا دما دمست کلندر علی دا پہلا نمبر تے تسی کو جی دیکھو جی قوالی سنی ہی بچپن دے اندر. او بھائی قوالی ایک پاسے، قرآن ایک پاسے ہے. قرآن نے کس کو کہا ہے، مصطفیٰ نے کس کو کہا ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ وہ نہیں کہ حضرت جو خود کر لی جائیں. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے خیر ہذہ الامہ بعد نبی کی ابو بکر و عمر. ابو بکر و عمر، علی کہہ رہے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیں، میرے نبی پاک نے تو فرمایا علی حق کے ساتھ ہے. علی حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. تو جڑا حق کے ساتھ ہو بھائی با جان وہ غلط بیانی تو نہیں نہ کر سکتے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بولو. ایک بندہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نا، اس نے کہا کہ آپ تمام لوگوں میں نا بہترین ہو، تمام لوگوں میں. تو آپ نے اسے سوال کیا، آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے نبی پاک کا دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. آپ نے پھر دوسری بات پوچھی، فرمایا تم نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. آپ نے پھر پوچھا، فرمایا عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ کہتے ہم نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے اور پھر تو یہ کہتا کہ سب سے بہترین آپ ہیں، میں نے تیرا سر تان سے جدا کر دینا تھا. حضور کو دیکھ کے بھی سب سے بہترین مجھے کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے دوسری بات جو آپ نے کہی، آپ نے اسے کہا، آپ نے کہا یہ بتا کہ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں دیکھا. آپ نے کہا عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں دیکھا. آپ نے کہا اگر تو یہ کہتا نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں نے تجھے کوڑے مارنے تھے. کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی پتا ہے، میں نے نبی پاک سے یہ سنا ہے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ اس لیے آپ کو یہ گنتی بھی یہ یاد کروا رہا ہوں، اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. ہاں یہ قوالیاں سن کے اور حضرت والا کسی جاہل کو سن کے عقیدہ نہیں اپنا بنانا، بلکہ عقیدہ وہ جو چلتا آ رہا ہے. صحابہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پردہ نہیں نہ کیا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہی صحابہ میں یہ مشہور ہو چکا تھا، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے. تو یار اگر بات غلط ہوتی تو رسول اللہ کہتے، حضور منع کرتے، حضور تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ حضرت علی کی نگاہ کے اندر، کن کی نگاہ میں؟ اب دیکھو حضرت عمر کا حضرت ابوبکر کی نگاہ میں کیا مقام تھا. دیکھو ذرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گزرے ہیں تو حضرت عمر نے دیکھا تو کہتے ہیں یا خیر الناس بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے بہتر، سمجھے؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بھی غلط نہیں بول سکتے، یہ نبی پاک کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں. فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان پر بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، جس کے دل پہ بھی اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. تو بھائی وہ تو غلط بیانی نہیں نہ کر سکتے. انہوں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا. کہنے لگے کہ میں نے سنا نبی پاک سے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، میرے نبی پاک نے فرمایا کسی شخص پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا جو میرے عمر سے زیادہ بہتر ہو. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا جو میرے عمر سے بہتر ہو. تو دوستان محتشم، جو نبی پاک کی نگاہ میں بہتر ہے اور جن کا مقام و مرتبہ قرآن کے اندر، جن کا مقام و مرتبہ احادیث کے اندر، تو پھر یاد رکھنا ساری کائنات بھی مخالفت میں آئے ان کا کچھ جاتا ہے. اب دیکھو ذرا، جب حضور ظاہری حیات تھے اس وقت بھی مصطفیٰ کے ساتھ، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اس وقت بھی مصطفیٰ کے ساتھ، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ. اور نبی پاک نے خود فرمایا جب اٹھیں گے نا قبر سے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. انہاں دیاں بوتھیاں ویکھن والیاں ہونیاں نے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اس وقت فرمایا اس طرح اٹھائے جائیں گے. تو دوستو ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، ان کی تو قسمت میں قربان جائیں. کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ، حشر والے دن بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. اب ذرا آگے چلو ذرا، یہ کون ہے؟ مولا کائنات. علامہ ابن جوزی نے اس بات کو نقل کیا. احتیاط نہ سنیو ذرا. آپ کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. آپ کون ہیں؟ ہم مومن ہیں. علامہ ابن جوزی نے لکھا یہ ہے علی کی نگاہ. جو علی کی نگاہ میں ہے وہی حق ہے. علامہ ابن جوزی جیسا بندہ لکھتا ہے حضرت علی مرتضیٰ ممبر پر تشریف فرما ہے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو ابو بکر ہے نا، جو عمر فاروق ہے نا، ان سے بغض وہ رکھتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے. تسی تو محبت والے ہو نا، بولنا جے. مولا کائنات نے فرمایا لوگوں سنو، ان سے محبت وہ رکھتا ہے جو مومن ہے. مومن وہ نہیں جنہا آپ آنکھیں میں مومن ہوں. میں کہ علی کی نظر میں مومن کون ہے؟ اور حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا مومن وہ ہے جو ابو بکر سے پیار کرے، جو عمر سے پیار کرے. اور فرمایا میری نظر میں متقی بھی وہ ہے جو ابو بکر سے پیار کرے، جو عمر سے پیار کرے. پتہ لگا مومن کون ہے؟ بولو. اون ذرا حدیث مصطفیٰ سنو. جامع صغیر، راوی کون ہے؟ حضرت انس. ذرا محسوس کرے ہو تسی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا حب ابو بکر و عمر من الایمان. فرمایا ان دوواں دی محبت ایمان جے. سب نے کہنا سبحان اللہ. کی مطلب اے ہے نے تے سمجھ ایمان ہے. یہ حدیث مصطفیٰ فرمایا حب ابو بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر. فرمایا ان کا جو بغض ہے وہ کفر ہے.
دوستو صرف ان کی جو محبت ہے وہ ایمان نہیں ہے, وہ ان کی محبت بخشش کا بھی سامان ہے. اچھا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ تو عرض کر لگے یا رسول اللہ تیاری تو کچھ خاص نہیں کی, لیکن ہاں آپ سے بھی پیار ہے, اللہ سے بھی پیار ہے. حضور نے فرمایا سن, جس سے تو پیار کرتا ہے نا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. کس بات پہ؟ آپ بھی خوش ہونا اس بات پہ. یہی الفاظ لکھے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اس بات پر جب حضور نے یہ کہا نا جن سے پیار ہے انہی کے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں میں اس بات پر خوش ہوا, وہ میرے دل میں تو حضور کا بھی پیار ہے, ابو بکر کا بھی پیار ہے, عمر کا بھی پیار ہے. اور آگے خود کہتے ہیں مجھے یقین ہے ان کی محبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا. ہے تو پیار ہے نا, بولو. ہاں تو بس یہ یقین رکھو ہے. امام جلال الدین سیوطی, سنو ذرا گل, اللہ دے بندے. اچھا مر ربو کا, میرا رب اللہ ہے. ماں دینو کا, دینی الاسلام. ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل, اے رسول اللہ نے ہے. ٹھیک ہے نا. علامہ جلال الدین سیوطی, پتہ ہے شرح صدور پڑھو, یہ وہ بندہ ہے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے بغداد کے اندر, امام ابو القاسم ہبت اللہ. وہ کہتے ہیں میرے استاد کے ایک شاگرد تھے تو وہ دنیا سے چلے گئے, تو کسی نے نا پردہ کرنے کے بعد نا ان کو خواب کے اندر دیکھا. انہوں نے کہا جی کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بخش دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا بنا, کیا معاملہ ہوا؟ یہ سننا ذرا. کہتا ہے جب میں قبر میں گیا نا تو منکر نکیر آ گئے. مر ربو کا, ماں دینو کا. الفاظ سنو ذرا, اتنی بلند آواز سے کہتا سبحان اللہ کہ لطف آئے. یہ در و دیوار بھی گونج اٹھے ہیں. کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا اینا نو آنکھ, مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے, مجھے عمر سے بھی پیار ہے. ہاں ابو بکر حق 4000 جنتی اندازہ کرو نا یار, مر ربو کا مادی کہتے ہیں الہام ہوا. اور لکھنے والا بھی امام جلال الدین سیوطی محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں. یہ وہ نہیں کوئی پھالتڑ حل بندہ ہو کس نے لکھ دیا ہو. آپ تفسیر جلالین پڑھ کے دیکھو, آج بھی درس نظامی کے نصاب کے اندر شامل ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے. کہتے ہیں ان کو کہا کہ میں تمہیں ابو بکر و عمر کا وسیلہ دیتا ہوں. اب دیکھو فرشتوں نے کیا کہا. ایک ہاتھ اٹھا کے بھی اگر آپ بولو نا تو یہ دانت کم ہے. اور فرشتے کہنے لگے چلیے. انہوں نے قسم بڑی بڑی پا چڑھی ہے. اندازہ کرو نا یار, ان کا پیار تو دنیا کے اندر بھی چہرے چمکاتا ہے. ان کا پیار تو قبر کے اندر بھی کام آئے گا. ان کا پیار تو حشر کے اندر بھی کام آئے گا. اور پھر دیکھو ذرا, یہ ان جذبات کو نا آپ محسوس کرنا. کیا کرنا ہے؟ محسوس کرنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآ عمر, حضور جب دیکھتے تھے نا حضرت عمر کو, او ابا جہل ابن ہشام یا ابو جہل کو, تو میرے آقا کہتے تھے اللہم اشدد دینک بأحبہما الیک, یا اللہ این دوواں چو جدے نال تینوں پیار ہے نا. ابو جہل بھی اور حضرت عمر بن خطاب بھی حضور دعا کر رہے ہیں اللہم اشدد دینک بأحبہما الیک. آپ نے نا اس جملے کو محسوس نہیں کیا کہ حضور کتنا چاہتے تھے. اذا رآ, جدو ویکھدے سن, جب دیکھتے تھے نا یا اللہ جو ان سے زیادہ محبوب ہے دونوں میں سے, اس کو اسلام کی دولت عطا فرما کے, دین کو قوت عطا کر, دین اپنے کو طاقت عطا فرما. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے
اور دیکھو یار وہ تم سارے نہ بھی پیار کرو تو کیا جاتا ہے وَقَالَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر فرمایا اللہ جس کو محبوب رکھتا تھا اس کو عمر فاروق کہا جاتا ہے رب جسے محبوب رکھے وہ رب جسے پیار کرے رب جسے محبت کرے وَقَالَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر مجھے بتاؤ آپ سے اگر سارے پوچھیں میری عزت کس وجہ سے ہے دسو دین کی وجہ سے ہے یہ نا ہم نے دین کے لیے کیا کیا کوئی پیر ہوئے بھائی اس کی عزت دین کی وجہ سے کوئی علامہ کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الاسلام کوئی بھی ہے وہ اس دعا کو محسوس تو کرو اللہم اعز الاسلام باسلام عمر نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما اور میں نے خدا کی قسم خود پڑھا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے نا اس کو عمر فاروق کہا جاتا ہے اب یہ کس نے دعا کی نبی پاک نے پھر دعا کا اثر کیا ہوا ابو جہل نے میٹنگ بلائی کہندا جی پاجی 100 اونٹ 400 درہم جیڑا نبی پاک نو قتل کرے گا حضرت عمر نے کہا جی میں کراں گا تلوار لے کے نکلے حضرت نعیم ملے کدھر وہ جی میں آج کام میں تو گل کچھ سنانی ہے لیکن تیزی سے یہ سنو ذرا تاکہ پھر بات مکمل ہو کدھر انہوں نے کہا گھر کی خبر تو پہلے لو آپ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ کے بہنوئی نے بھی کر لیا ہے وہ گھر گئے تو اندر نا قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی حضرت خباب پڑھاندے پہ سن وہ انہوں نے دروازے پہ دستک دی حضرت خباب چھپ گئے ہیں انہوں نے کہا یہ تم اندر کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے گھبراتے ہوئے جو ہے نا وہ چپ سادھ لی ہے تو حضرت عمر نے نا تشدد کرنا شروع کر دیا تو حضرت عمر فاروق کی بہن جب چھڑوانے کے لیے گئی نا اپنے خاوند کو تو حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے وجود سے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا لیکن بہن نے جڑے کلمات کہے نا انہوں نے کہا عمر یاد رکھیں گے اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے نا تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے تو جان نکال سکتا ہے ایمان نہیں نکال سکتا ہے جب یہ کنڈیشن دیکھی نا انہوں نے بہن کی تو دل نرم پڑ گیا انہوں نے کہا کہ اتنا تشدد اور پھر بھی اس قدر پیار اور اس قدر ایمان کے ساتھ اور دل لگی ہے وہ میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے انہوں نے کہا بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نہیں غسل کر کے واپس آئے جب یہ آیت پڑھی نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کہنے لگے مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلو وہ حضرت خباب آگے کہنے لگے عمر مبارک ہو کل مصطفیٰ نے دعا کی ہے لگتا ہے دعا تیرے حق کے اندر قبول ہو گئی ہے اب حضرت عمر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے حضرت حمزہ ہیں حضرت طلحہ ہیں کہنے لگے اگر تو عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر بری نیت سے ہے تو آج عمر کا سر تم سے جدا کر دیا جائے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن یاد رکھنا سب سے دلیر میرے آقا تھے سب سے دلیر یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابہ آگے بڑھنے کے اندر کچھ سوچ رہے ہوتے تھے نا اس وقت جو سب سے پہلے نکلتے تھے وہ محمد مصطفیٰ تھے حضور اتنے دلیر تھے میرے آقا نے پکڑا حضرت عمر کو نہ پکڑا کہا اس وقت تک فساد پھیلاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے صرف اتنا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبد اللہ ورسول صحابہ اتنے خوش ہوئے نعرہ تکبیر کو بلند کیا پورے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی حضرت ابن عمر کہتے ہیں اتنے میں جبریل آگے آ کے کیا کہتے ہیں کہ لما اسلم عمر نزل جبرائیل لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی جشن منا رہے ہیں اور میں جو بات آپ کو اب سنانے لگا وہ جب اسلام قبول کر لیا نا وہ نماز کا وقت ہوا نماز کا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کدھر پڑھنی ہے نماز کہا کہ یہیں کہیں چھپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرے اسلام لے آندہ کی فائدہ آپ کو پتہ ہے جب ہجرت کی صحابہ نے کیا کنڈیشن تھی حضرت عمر کی جو ہجرت ہے وہ بھی بڑی جدا گانا ہے
سب نے ہجرت کی ان کی نظروں سے چھپ کر. عمر وہ تھے جب ہجرت کرنے لگے مصطفیٰ کے لیے مدینہ کی طرف, پہلے کعبے کا طواف کیا اور پھر پورے مکے میں اعلان کیا. فرمایا محمد عربی دا غلام چلا جے ہے کوئی مائی دا لال تے روک کے دسے ہے. ایسے ہجرت کر کے ایسے دلیر. یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پہ ہیں. تو یا رسول اللہ پھر پردہ کیسا, پھر پوشیدگی کیسی؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی وہ تعداد میں زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں, مکے کے چوکوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو آج میں ایسے نہیں آیا, محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے, بیویوں کو بیوہ کروانا ہے. آئے راستہ روک کے بتائے. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تسی اگے اگے چلو گے, عمر پیچھے چلے گا, میں دیکھتا ہوں کیڑا راستہ روکتا ہے. کہتے ہیں جب پوری شان و شوکت کے ساتھ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے, بیت اللہ کا دروازہ کھلا, حضور نے کہا نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ سنو ذرا میرے نبی. اب دیکھنا یہ بات اس لیے بتانے لگا تھا جب حضور اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, فرمایا عمر جا تجھے فاروق کا لقب عطا کرتے ہیں. مصطفیٰ دی دعا ہے نا حضور دی, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا چیخاں ماریاں انہوں نے گلیاں چ نکل کے. پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبہ. کہتے ہیں ساڈے وچوں کوئی ایسا نہیں سی جدو حضرت عمر نے اسلام نہیں نا قبول, کوئی ایسا نہیں تھا جڑا بیت اللہ دے قریب جا کے تے نماز دی ادائیگی کردا. ہم حلقہ نہیں لگا سکتے تھے, ہم طواف نہیں کر سکتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں سنو حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حتی ظہر عمر, کہتے ہیں جب عمر نے اسلام قبول کیا اسی طواف بھی کرنا شروع کر دیتا, ہم نے بیت اللہ کے قریب حلقے لگانا شروع کر دیے, ہم نے اعلانیہ عبادات کرنا شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب عمر نے اسلام قبول کیا ہم بدلہ لینے کے قابل ہو گئے تھے. یہ ایسی جرت والا یار انسان ہو. عمر کی جرت پہ جاؤں قربا کی ہے جی سے شیطان بھی لرزا, عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. یہ آج بھی میرے نبی پاک نے فرمایا امت تک جدو تو زندہ ہے نا ادو تک لوگ بگڑ نہیں سکتے ہیں. اور آپ ان کا دور اٹھا کے دیکھ لو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کتنا سنہری دور تھا, آپ کا دور کتنا پاکیزہ دور تھا. تو اس لیے میرے دوستو حضرت عمر یہ میں کیونکہ اگلی نشست آ جانی ہے پھر محرم الحرام کی, پھر محرمہ چ بندہ کوئی ذکر کرے نا صحابہ دا, وہ دیکھو جی محرم آ گئے نے صحابہ دا ذکر, خدا دا کوئی خوف کر, سمجھے ہو قوم کا کیا آپ کر سکتے ہیں. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں 10ویں محرم والے دن اگر دیگا ونڈیاں جا سکتی ہیں حضرت عمر دی شہادت نہیں دیگا ونڈیاں جا سکتی یا وہ لوگوں کو دکھانے واسطے دیگا ونڈنیاں نے جی 10 محرم نو 10 دیگا ونڈیاں ہیں. یہ حضرت علی کا فرمان سنو. مجھے اصل میں بات یہ ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ یہ بات کتنی بڑی ہے, جنہوں پتہ نہ ہے انہوں کی پتہ کہ گل کی ہو رہی ہے. قرآن کی ہے, اللہ دا کلام ہے نا. حضرت علی نے کہا, کہتے ہیں قرآن کے اندر حضرت عمر کی رائے موجود ہے. آپ کو میں فگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جاؤ, بولتے وقت تو شرم نہیں نہ آتی کہ حضرت والا بات کن کی کرنے لگے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا,
کہتے ہیں 21 آیات 21 کہتے ہیں 21 آیات حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہیں. چلو ایک دو سنو گل. بخاری کی روایت ہے حضور کے ساتھ نا حضرت عمر طواف کر رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے اے جب مقامی ابراہیم نہیں ایتھے 2 نفل پڑھا میرا دل کردا ہے. صرف آکھیا دل کردا ہے. اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. سونے عمر دا دل کر پیا لہٰذا انہوں مصلی بنا چھڑوا ہے. آپ اندازہ کرو کتنے مقبول ہیں, کتنے محبوب ہیں. رائے کا اظہار کیا ہے, رائے کا. اللہ نے قرآن کی آیت ان کی رائے کے موافق, ان کی رائے کے مطابق. اور پھر دیکھو آپ نے تو ایک دفعہ کہا نا, آپ نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ دل کرتا ہے. ہوں مینوں دسو قیامت تک جہاں حج ہی جانا ہے اتنے 2 پڑھتا ہے کہ نہیں؟ جہاں طواف کرتا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ فرمایا عمر تیری رائے نہیں پسند آئی ہے. تو یہ وَاتَّخِذُوا قرآن کی آیت ہے, یہ پہلا سپارہ ہے. دوسری بات سنو ذرا. عبداللہ بن ابی منافق سی, وہ جدو مر گیا نا تو وہ قریبی آ گیا, وہ یا رسول اللہ جنازہ پرانا تسی ہے. نبی پاک گئے تو حضرت عمر فاروق عرض کر لگے یا رسول اللہ اے تے بکواسات کرنے والا سی آپ دے خلاف, اے تے منافق ہے, اے تے اللہ رسول اللہ دشمن ہے, اور اس دی نماز جنازہ. ہائے ہائے. اللہ نے قرآن 10واں سپارہ جی ولا تصلی علی احد منہم مات. کہندے نے صرف میں حضور دی بارگاہ چارج کیتی, اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی سونیا جیڑا منافق ہے نا دی جنازے نہیں پڑھنا ہے. یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے. تیسری جی یہ بھی بخاری ہے, آکھو سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں, تو ان کو نہ پردے کا حکم دے. بس اتنا آکھیا, اللہ نے آیت نازل کر چھڑی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. سونے کوئی استعمال شدہ چیز اپنی ازواج کو لینی ہوئے نا تو پردے تو باہر لینی ہے. پردہ ہوتا ہے نا, ادھر کوئی ہوتا ہے پھر ادھر لینے والا, پردے کے باہر لینی ہے. فرمایا یہ آیت بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے. کنیاں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں. ہوں سنو چوتھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ دے پتہ ہے تانوں جدو بہتان لگیا تے نبی پاک نے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسی ساری بات. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ دے حوالے دے نال کوئی عیب تواڈے کو چھپائے ہونے نے؟ ناممکن ہے نا. فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا جو کچھ لوکی کردے پے نے نا جڑے الزامات لا رہے نے, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے حضرت عمر نے آکھیا سبحانک, اے تے بہتان عظیم ہے, بہتان عظیم ہے. خدا کی اکثر جڑے حافظ نے انہوں نے پوچھو ہے ایہی الفاظ اللہ نے قرآن دی آیت بنا کے قرآن چ رکھ چھڑے ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم اتنے پسند آئے. فرمایا یہ بھی ان کی رائے کے موافق ہے. اور آپ کو پتہ ہے جدو ایک منافق مار چھڑیا, یہودی جب کیس لے کے گیا اور یہ بھی منافق بھی ساتھ, بشر نامی منافق گیا, حضرت عمر فاروق نے جب کہا جی بتاؤ جی فیصلہ پہلے کس نے کیا تھا, کہنے لگا جی وہ پہلے فیصلہ محمد عربی نے کیا تھا. فرمایا کیوں نہیں منیا؟ وہ جی ایسے ہو گیا تھا تو ویسے. حضرت عمر فاروق اندر سے تلوار لے کے آئے, اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا. وہ سارے ادھر رشتہ دار کٹھے ہو گئے, کہنے لگے جی سانو قصاص چاہیے ہے کیونکہ مومن کو مارا ہے. اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون لا یؤمنون. مومن نو نہیں ماریا, عمر نے منافق نو ماریا ہوا ہے. وہ یہ قرآنی شخصیات ہے. کون سی شخصیات ہے سارے بولو ذرا. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیونکہ پھر یہ وقت گزر جانا ہے تو یہ مین باتیں رہ جانی ہیں جو ایک دو آخر میں. ہمارے جو معاشرے کے اندر مسلک اہل تشیع کے لوگ پائے جاتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں حضرت عمر کے اوپر. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نا دروازہ پھینکا حضرت بی بی فاطمہ کے اوپر, ان کے پیٹ میں جو ہے نا بچہ تھا, وہ بچہ بھی مر گیا. آپ ہی بس کہانی انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ کیا,
سب سے پہلے مجھے یہ بات سنو. اچھا حضرت عمر فاروق نے اینا کچھ کیتا, حضرت علی کتنے سن؟ یہ مارے وہ پیچھوں ٹیون لاندے نے جناب, وہ پیچھوں والی پتہ ہے آنسواں کڈھان والی, ٹھیک ہے نا, اتنے انہاں دا بیان چلدا ہے. تو ساڈے نوجوان بھی بڑا دل دے بیٹھے نے. اللہ دے بندے اتنے تے لوگ ڈرامے ویکھ کے خودکشیاں کر لیندے نے. ہماری قوم کا تو یہ حال ہے, یہ تو ڈرامے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ٹو سن کے نا ان کے بارے میں عقیدہ بنا. آپ اندازہ کرو یار, تھوڑا سا تصور کرو, وہ جو بندہ یہ کہے نہر فرات کے کنارے پہ کتا بھی مر گیا تے عمر کو پوچھیا جانا ہے, انہیں نبی پاک دے جگر دے ٹکڑے تے ظلم کرنا سی. مینوں دسو نا, کوئی عقل مانتی ہے, کوئی ذہن کو بندے دا کام کرتا ہے؟ عجیب تماشا ہے یار. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, وہ ٹک ٹاک دے اتنے لان گے, وہ سارا کچھ کرن گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ادھر سے اندازہ کرنا یار. حضرت عمر فاروق سے نا بندہ ملنے کے لیے آیا, بڑی دور سے ملنے کے لیے آپ سے آیا نا. تو وہ رات کا وقت ہو گیا, تو اس نے پیچھے ہی نا خیمہ لگا لیا. پیچھے آپ رات کو معمول کے مطابق گشت فرما رہے تھے, تو آپ نے دیکھا آگ جلی ہے. تو اس کے ساتھ نا اس کی بیوی بھی تھی اور حاملہ تھی. آپ نے نا ساتھی کو بھیجا, جاؤ جا کے دیکھو. کنز المال شریف کے اندر یہ موجود. ساتھی کو بھیجا, جاؤ جا کے دیکھو کون ہے, کہاں سے آیا. اب وہ بندہ پریشان تھا تھوڑا سا, بیوی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ آخری مراحل میں تھا معاملہ. اس نے نا غصے سے کہا, اس نے پوچھا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا نہیں دسدا تینوں, میں نہیں بتاتا. انہوں نے حضرت عمر کو آ کے نا ایسے ہی کہا, جی وہ کہتے ہیں جی میں نہیں بتاتا. حضرت عمر گئے, کیا معاملہ ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اندر سے عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. ہو سکتا ہے تعارف نہیں کرایا, میں امیر المؤمنین, میں خلیفت, نہ بتاؤ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی اس طرح معاملہ ہے, میں تو عمر کو ملنے کے لیے گھر آئے. اور اپنے یہاں کے زوجہ سے کیا کہتے ہیں, جے بڑا اجر لبے تے اجر لوگے. بڑا اجر لبے تو اجر لوگ, اے نہیں کہ کسی باندی کو بلا لیا, لونڈی کو بلا لیا, نہ بڑا اجر ملے تو اجر لوگ جی. پھر ضروریات کا جو سامان ہے وہ لو اور چلو. اور اندازہ کرو پانی آپ پھڑیا ہے, لکڑیاں دی گٹھی. خلیفت المسلمین تے 22 لاکھ مربع میل, ایتھے تے کونسلر نہیں سانبھیا جاندا. حقیقت بات 22 لاکھ مربع میل جناب, وہ پیچھے کیا نام ہے لکڑی کی گٹھری رکھی ہے, لے کے تو وہاں پہ جا رہے. تو اچھا پھر کی اے سارا معاملہ چلدا پیا. تے انہوں ہے یہ کہ اے بندہ بس میری خدمت واسطے آیا ہے. وہ کدی کہندا ہے پانی پکڑاؤ مجھے, پانی پلاؤ, پانی پکڑا رہا ہے. پھر بار بار پوچھتا پیا, وہ جو آپ عورت کو لے کے آئے ہو وہ کام ٹھیک کر لیتی ہے کہ نہیں کر لیتی ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا جی وہ کام ٹھیک کر لیتی ہے, تعارف نہیں کروایا. جب اندر سے بچہ کی پیدائش ہوئی, جب آواز آئی نا امیر المومنین بیٹا ہوا ہے, اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا آپ ہیں وہ جن کو مصطفیٰ نے مانگ کے لیا تھا, آپ ہیں وہ جن کے بارے میں جانا جناب محمد مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت عطا فرما. آپ نے کہا ہاں وہ میں ہوں. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کدھر ہم غریب. تو یہ معاملہ, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عمر نے, یہ کنز المال میں الفاظ موجود ہیں, آپ نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے, ادھر امیروں کے استقبال نہیں ہوتے, ادھر غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ بیگانی عورت ہو, وہ بیگانی کہاں سے آئی, کہاں کیا معاملہ ہے؟ صرف حضور کا کلمہ پڑھا ہو, اپنی عورت کو خدمت کے لیے لے جائیں. تو انہوں نے نہیں پتا حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, دروازہ ڈگانا سی. سوچو یار, وہ مانتا ہے کوئی دماغ کو بندے کی کوئی بھی حص کوئی کام کرتی, صرف کی ہے ٹکر پانی چلتا پیا. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ پر وار کیا گیا نا 25-26 ذوالحجہ کو, تو آپ نے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا, جاؤ جا کے اماں عائشہ سے یہ کہو کہ وہ جو حجرے کے اندر ایک جگہ ہے نا, وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ادھر, کیونکہ بابا بھی ادھر ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاوند تھے نا حضرت عائشہ کے. تو حضرت عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے کہا ہوا تھا یہاں پہ, کہنے لگے ساری زندگی میں نے حضور کے نام لگا دیا ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ادھر جگہ مل جائے. قربان جائیں حضرت عائشہ پر. فرمایا مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا, یہ جگہ عمر کو عطا کر دی جائے. تو آج بھی کدھر ہے؟
ادھر ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو بڑے حساس ہے ہوں آن لگا ہے نا محرم شریف تہن میں دساں گا آل دا ذکر کنج کری دا وے. ہاں یہ ساریاں گلاں تہن میں حدیث سنائی ہے, قرآن سنایا, سارا کچھ ایسا. سو اس وجہ سے یہ میری بات توجہ سے سنو, جو اہل سنت کا طریقہ ہے نا پاجی, اسی ہر جگہ جڑا وے نا وہ بڑا لیول رکھنے ہیں, سمجھے, بڑا لیول. یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا. آل کا ذکر ہے پھر بھی یار دل کھول کے کیا ہے, صحاب کا ذکر ہے پھر بھی دل کھول کے کیا ہے. حضرت میں اب کتاب نہیں وہ لے کے آیا, میں نے پچھلے دنوں بھی لائیو نشست میں یہ کہا, مفتی امجد علی اعظمی یہ جو طلباء ہیں نا یہ لازمی پڑھے ہیں, انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے خلفائے راشدین, سارے پڑھو یار, کم از کم سارے صحابہ نہیں ان چار دا تعارف تے آنا چاہیے نا. نیت کرتے ہو سارے ہیں؟ ہاں. اور دعا کریا کرو ہے, یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی, آپ نو پتہ ہے جس بندے نو زیادہ احتلام ہوندا ہے نا, احتلام صوفیہ فرماندے نے صرف حضرت عمر دا نام لے چھڑیا ہے, شیطان تنگ نہیں کرے گا. یہ تو آج بھی فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.